بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج سے ہم آپ کو اسلامک ہسٹری یا تاریخ اسلام کے بارے میں ایک نئی ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریاست مدینہ، خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور اس کے بعد پھر ترک، اس طرح یہ ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے یہ تقریباً 1945 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ کو کور کریں گے سارا پیریڈ، اور جو بھی چیزیں واقعات ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ جو مسلم حکمران ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور جو واقعات پیش آئے اس دوران اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو اسلامک تاریخ یا اسلامک ہسٹری کا آغاز جو ہے وہ ہم آج بالکل شروع سے کر رہے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کے لیے دنیا کا پہلا گھر جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس کی بنیاد رکھی۔ پھر آل اسماعیل کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے ہی قبیلہ قریش کی بنیاد رکھی، کہ جس سے ہی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ادیان یا مذاہب کا تعارف اور عرب اور ان کی قوموں کا بھی تعارف پیش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ قرآن شریف کی سورہ آل عمران آیت 19 میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3 میں ارشاد ہوا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ آل عمران آیت 85۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں دین کا لفظ تمام ادیان جیسے یہودیت، عیسائیت یا دیگر مشرکانہ مذاہب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جبکہ کسی خاص شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات، طریقہ کار یا راستوں کو عربی زبان میں مذہب کہتے ہیں۔ یعنی دین کل کا نام ہے اور مذہب اس کے کسی جز کا نام ہے۔ ادیان، پوری دنیا کے لوگ دین کے اعتبار سے دو مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور وہ اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے اسلام، عیسائیت، یہودیت۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے کہ جس پر یہ عمل کرتے ہیں اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے، جیسے ہندو، بدھ مت، مجوسی۔ اب ہم مذاہب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ الہامی مذاہب سے مراد وہ ادیان ہیں جو خدا، اس کے رسولوں اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا سرچشمہ وحی الہی ہوتا ہے۔ ان میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ان میں اسلام، یہودیت اور عیسائیت شامل ہے۔ غیر الہامی مذاہب ان کو آریائی یا منگولی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ آریائی مذاہب میں ہندو مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت شامل ہے، جبکہ منگولیائی مذاہب میں تاؤزم، شنوئزم، بدھ مت، کنفیوشزم شامل ہے۔ بدھ مت کو بعض لوگ آریائی اور بعض منگولی میں شامل کرتے ہیں۔ اسلام کے معنی سپرد کرنے کے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اپنے آپ کو شریعت محمدی کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام سے مراد ظاہری اعمال جیسے زبان سے اقرار کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر مالی اور بدنی عبادات شامل ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعلیمات لے کر آئے ان پر عمل کرنا اور اظہار کرنا ہی اسلام کہلاتا ہے۔ اب اسلام ہی کو دین بھی کہا جانے لگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے دین کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب اور سربلند کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ دین ایک وسیع اور جامع اصطلاح ہے۔ دین کا معنی ہے نظام زندگی یا مخلوق کا خالق کے ساتھ معاملہ، یعنی ایسا نظام جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو اور زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو پر محیط ہو۔ اسلام کی تاریخ جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم اس خطے
اور ان قوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے قبیلے اور اس وقت جو مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالات تھے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس علاقے میں مبعوث ہوئے کہ جس کو حجاز کہا جاتا ہے، یعنی مکہ و مدینہ۔ اور مکہ و مدینہ اور عرب کی دینی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اب عرب کے معنی ہم آپ کو بتائیں۔ لفظ عرب کے معنی زبان آور یا فصیح اللسان کے ہیں۔ دوسرا، چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا پر مشتمل تھا، اس لیے سارے ملک کو عرب کہنے لگے۔ قدیم تاریخ۔ عرب لسانی لحاظ سے سامی ہیں اور ان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عرب بائدہ۔ یہ وہ قدیم طبقہ ہے جو ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ ان کا ذکر صرف الہامی کتابوں اور صحیفوں یا اشعار میں ہی ملتا ہے۔ عاد و سمود کی قومیں اسی طبقے میں شامل ہیں۔ عرب آربا، ان کی تاریخ موجود ہے۔ یہی عرب کے اصل باشندے ہیں۔ یہ یمن کے آس پاس آباد تھے۔ ان کی بڑی بڑی اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ عرب کی قدیم تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ ان کو قحطانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب مستربہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسلام کے ظہور کے وقت یہی 2 طبقے عرب میں تھے اور اسلام کی تاریخ انہی 2 طبقوں سے وابستہ ہے۔ عرب کی دینی تاریخ۔ عرب کی دینی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سارے عالم میں گمراہی چھائی ہوئی تھی اور خاص اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننے والی ایک بھی قوم نہ تھی۔ انسانوں کو ہی معبود سمجھ کر ان کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن بابل میں بھی نمرود اپنا مجسمے کی پوجا کرواتا تھا اور بزور طاقت اپنی معبودی منواتا تھا۔ اس تاریخ دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت دے کر بھیجا، مگر کوئی اس نور ہدایت کو پہچاننے پر تیار نہ ہوا اور ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہونے لگی۔ باپ نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے راستہ روکا اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا۔ ان حالات کی وجہ سے آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ مصر کے حکمراں رقیون نے پہل تو آپ کی مخالفت کی، مگر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت و احترام سے ٹھہرایا اور اپنی لڑکی ہاجرہ علیہ السلام کی آپ سے شادی کر دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں آباد کیا۔ تعمیر کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فریضہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر راضی کرنا تھا اور توحید سے گمراہ دنیا کو آشنا کرانا تھا۔ مگر اس وقت آپ عراق، شام اور مصر گھوم چکے تھے، مگر کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام سننے والا نہ تھا۔ اس لیے آپ نے توحید کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اس عرب کی بے آب و گیا زمین کا انتخاب کیا، کیونکہ ابھی تک یہ خطہ اپنی اصلی فطرت پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کے لیے ایک بے چھت کا چھوٹا سا گھر بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنا کر اللہ تعالیٰ سے اس گھر کی آبادی، مرکزیت اور نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آبرومندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ روئے زمین پر یہ پہلا گھر تھا جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعبے کی تعمیر سے پہلے اس مقام مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثر سے لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کر آباد ہوئے اور سب سے پہلے جرم کا قبیلہ حوالی مکہ میں آباد ہوا۔ آل اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی جرم قبیلے کے سردار مزماس جرمی کی لڑکی سے شادی کر لی۔ ان سے 12 اولادیں ہوئیں، جن میں سے نابت اور قیدار کی نسل نے بڑا دنیاوی نام کمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبے کی تولیت کا منصب ان کے انہی لڑکے نابت کے حصے میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی کعبے کو عرب میں مرکزیت حاصل ہو گئی تھی۔ جب آل اسماعیل میں 2 پشتوں کے بعد ہی کثرت ہو گئی تو حصول معیشت کے لیے یہ مکہ سے باہر گئے، اور ان کے نکلتے ہی اسی جرم قبیلے نے کہ جن کے سردار کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، کعبے کی تولیت پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننیالی رشتہ دار تھے، اس لیے
آل اسماعیل نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کعبے کی تولیت ایک طرح کی بادشاہت تھی، اس لیے جرب قبیلے اس گھمنڈ میں بدعنوانیاں شروع کر دی۔ جب ان کی یہ بدعنوانیاں حد سے بڑھ گئی تو آل اسماعیل نے دوبارہ کعبے کی تولیت واپس لے لی اور اس قبیلے کو مکہ سے نکال دیا۔ پھر یہ منصب نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا عدنان تک پہنچا۔ عدنان بڑا ہی تاریخی شخص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سلسلہ نسب انہی تک پہنچتا ہے۔ انہی کے زمانے میں بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا جس سے بہت نقصان پہنچا۔ اس کے بعد انہی عدنان کی اولاد بہت پھلی پھولی۔ انہی کی نسل سے ربیہ، مضر اور قزح کے نامور قبائل ہوئے کہ جنہوں نے حجاز، نجد، عراق و شام وغیرہ میں حکومتیں قائم کی۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ پھر انہی عدنان کی نسل سے فہر پیدا ہوئے جو کہ قریش کے مورث اعلیٰ ہیں۔ ان فہری کا لقب قریش تھا۔ تو آج ہم نے آپ کو تاریخ اسلام کے سلسلے میں قریش کے قبیلے تک ذکر کیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں قریش سے شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے لے کے انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے آگے پھر ہم آپ کو اس سے پہلے کے کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں گے۔ تو ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔